اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صلوات سارے مل کے پڑھیں کریم اہل بیت کی ذات جس کی ریت میں حسین جیسا امام فخر کرے اسے امام حسن کہتے ہیں۔ جو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہو اسے امام حسن کہتے ہیں۔ جو نسل مصطفیٰ کا پہلا وارث ہو اسے امام حسن کہتے ہیں۔ جو ولایت علی کا پہلا محافظ ہو اسے امام حسن کہتے ہیں۔ جو قلم کی نوک سے بنو امیہ کا چہرہ بے نقاب کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ عباس بھائی نے فرمایا کہ مولانا مجمع کم ہے، قطعاً ایسی بات نہیں، نہ میں نے محسوس کیا۔ جہاں 14 کا ذکر ہوتے ہیں وہاں 14 خود آتے ہیں، وہاں انبیاء آتے ہیں، وہاں ملائکہ آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور آپ میرے ساتھ چلتے رہیں۔ بالکل قطعاً محسوس نہیں، تعداد کی تو ہم نے فکر کی نہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں جہاں تعداد نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ جو لاکھوں کے مقابلے میں 72 کو لے جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سامعین گرامی قدر، آج اس کا تذکرہ کرنا ہے جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کریم اہل بیت یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس گھر میں اس کا لقب کریم ہے کہ جہاں سارا گھر ہی کریموں کا گھر ہے۔ جس طرح سارے کے سارے سچے ہیں مگر صادق میرے چھٹے امام کا لقب ہے۔ جہاں سارے کے سارے علم کی تبلیغ کرنے والے ہیں وہاں باقر العلوم میرے 5ویں امام کا لقب ہے۔ جہاں سارے غصے کے پی جانے والے ہیں وہاں کاظم 7ویں کو کہا جاتا ہے۔ جہاں سارے رضائے خدا کے مظہر ہیں وہاں رضا 8ویں امام کو کہا جاتا ہے۔ جہاں سارے تقویٰ کی منزل پر ہیں وہاں تقی 9ویں امام کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں سارے ہدایت کے چراغ ہیں وہاں چراغ ہدایت حسین کو کہا جاتا ہے۔ جہاں سارے کریم ہو وہاں کریم اہل بیت حسن ابن علی کا لقب ہے۔ اور بھائی کوئی تو وجہ ہوگی، اور یہ لقب پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اس گھر میں 2 ہستیوں کو ملا ہے، ایک مرد کو ایک مزدور کو۔ جو مرد ہے وہ کریم اہل بیت علی کا لال ہے، جو مستور ہے وہ کریمہ اہل بیت کم کی شہزادی ہے۔
ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اجازت ہے، آمادہ ہے کریم اہل بیت پہ گفتگو کی جائے. اچھا، یہ کریم کہتے کس کو ہیں؟ 4 قسم کے بندے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، 4 اقسام. ایک کنجوس جسے بخیل بھی کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. ان چاروں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کنجوس وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے عطا کیا ہے مگر خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا، اسے کہتے ہیں کنجوس، بخیل. ایک ہوتا ہے لئیم، یہ بدبخت نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا. ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے موٹر بائک خرید لی اور موٹر بائک خرید کے گھر میں دلہن بنا کے رکھ دیا. نہ کسی کو دیتے تھے نہ خود چلاتے تھے. کہنے لگے اتنی مہنگی جو خریدی ہے چلائیں گے تو گندی ہو جائے گی. اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور آج ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں. خدا کسی پہ یہ حالات نہ لے کر آئے. دیکھیے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، اللہ اتنا اور دیتا جائے گا. ہاں، لئیم بننا یہ کوئی اچھی عادت نہیں. لئیم کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے سخی. بسم اللہ، صلوات پڑھیں سارے مل کے باواز سے بولیں. تشریف میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک ہے کنجوس جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. دوسرا ہے لئیم، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے. ایک ہوتا ہے سخی، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اس سے آگے ہے کریم، خود کھائے یا نہ کھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسروں کو کھلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مدینے کا رہنے والا ایک مانگنے والے نے علی کے سامنے آ کے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اب جانتا نہ تھا کہ یہ جس سے مانگ رہا ہوں یہ کون ہے، مگر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جو کی روٹی خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. گھٹنے سے توڑ کے پانی میں بھگو کے اس نے کہا یہ خود بھی نادار ہے، چلو جو کی روٹی کھائے گا مجھے بھی دے دے گا. اس نے کہا بھائی مجھے بھی دے دو. اس مانگنے والے نے جب جو کی روٹی مانگی اور دینے والے نے کہا اگر مانگنا ہی ہے آ تجھے میں طریقہ بتاتا ہوں، فلاں محلے میں چلا جا، ایک دسترخوان سجا ہوا ہے، اس کا مالک بڑا کریم ہے، اس سے جا کے لے لے، جو دل کرے دسترخوان سے کھا لے. وہ چلتا چلتا کریم ابن کریم کے دسترخوان پہ آیا اور آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. حسن ابن علی کی نظر اس نے پڑی. آقا نے فرمایا جو کھانا ہے کھا، یہ کسی کنجوس کا دسترخوان نہیں ہے، یہ اہل بیت کے کریم کا دسترخوان ہے. اس نے کھانا شروع کیا. اور آپ کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ بڑا کھانا مل جائے نا خود بھی کھاتے ہیں، چوری چوری چھپا کے بھی لے جاتے ہیں. یہ منظر عموماً ہمیں شادیوں میں نظر آتا ہے. خود بھی کھایا اور چھپا کے بھی لے کے جانے کا ارادہ کر لیا. اور اگر کسی نے پوچھ لیا بھائی کیوں، تو وہ کہتے ہیں بھائی گھر میں بچے ہیں انہیں بھی کھلانا ہے. چھپایا تب جاتا ہے جب چھپانے والا یہ تسلیم کرے کہ مانگنے والا دینے والا مجھے لے کے جانے سے روکے گا، اس لیے وہ چھپا کے لے جاتا ہے. اب یہ مانگنے والا نہیں جانتا تھا کہ جس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں یہ کائنات کا بادشاہ ہے. جب اس نے چھپانا چاہا، لوگوں کی نظروں پہ نظریں رکھنے والے حسن مجتبیٰ کی نظریں اس کی نظروں پہ پڑ گئیں. فرمایا اگر لے کے جانا ہے تو چھپاتا کیوں ہے، لے جا، میں نے کوئی روکا ہے. کہنے لگا نہیں سرکار، ماجرا کچھ یوں ہے کہ میں بھی کھانا چاہتا ہوں، جس نے مجھے بھیجا ہے اسے بھی کھلانا چاہتا ہوں. علی کے لال نے فرمایا بتائے گا بھیجا کس نے ہے. کہنے لگا وہ گلی کے کونے میں ایک نادار بیٹھا ہے جو کی روٹی کھاتا ہے مگر تیرا لہجہ اس کے لہجے سے ملتا ہے، تیرا چہرہ اس کے چہرے سے ملتا ہے. علی کے لال نے فرمایا پریشان نہ ہو، اسے تیرے کھانے کی ضرورت نہیں، جس نے تجھے بھیجا ہے یہ اسی کے بیٹے کا دسترخوان ہے.
بچی مولا کی ذات پہ مل کے سبحان اللہ یا اللہ۔ یہ ہے کریم اہل بیت۔ اچھا حکومت آپ جانتے ہیں کسی اور کی تھی، اور قطعاً ہمارے ہاں حکومت معیار سرداری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر جنگ کر رہے تھے تو دشمن مقابلے میں آیا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، علی نے اپنی ذوالفقار اس کو عطا کر دی۔ دشمن نے جب ذوالفقار لے لی، دیکھنے والے نے دیکھا یا علی یہ کیا دشمن کو تلوار دے دی؟ علی نے فرمایا تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں، میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل میرے قبضے میں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جو دلوں پہ حکومت کرے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ جو کربلا میں بھی تو یہی ہوا، تلواریں نیزے یزید کے کنٹرول میں تھے، جسم یزید کے قبضے میں تھے، روحیں حسین کے قبضے میں تھی۔ اور ہم نے کبھی بھی حکومت بے فائز ہونے والے کسی حاکم کو اپنا سردار نہیں مانا۔ نجات کا معیار، سرداری کا معیار، بلندی کا معیار علم ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قرآن کے نزدیک پوچھنے والا افضل نہیں، بتانے والا افضل ہے۔ تو بھائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کتابیں تم بھی لاؤ میں بھی لاتا ہوں۔ اگر علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی اور کے در پہ گیا ہو تو انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو تو ماننا پڑے گا کہ ان کے بچے بھی کائنات سے افضل ہوتے ہیں۔ حکومت کسی اور کی تھی، چرچے حسن کی کریمی کے تھے۔ اس نے کہا یہ کیا حکومت میری، بادشاہ میرا، بادشاہت میری، بادشاہ میں، اور چرچے علی کے لال کے، کیا وجہ ہے؟ بھائی دسترخوان حسن کا بڑا سجا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یوں کرتے ہیں کہ میں بھی حسن کے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس نے شام سے لیٹر بھیجا، قاصد بھیجا، مولا امیر کے لال کو شام میں دعوت دی کہ آئیے آپ بھی۔ مولا نے دعوت کو قبول کیا اور چلتے چلتے شام پہنچ گئے۔ جیسے مولا شام کے دربار میں آنے والے تھے، اس نے مولا کی آمد سے پہلے اپنے درباریوں سے کہا کہ خبردار جیسے ہی علی کا لال آئے کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، کیونکہ بادشاہ میں ہوں۔ ہاں وہ ہمارا مہمان ہے، مہمان نوازی کریں گے، اس کو عزت دیں گے، البتہ کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہر دربار کے مین گیٹ پہ 2 پردے لگے ہوتے تھے، جسے دربان پردہ ہٹاتے تھے اسے ہٹاتے تھے اور اندر آنے والا اندر پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا تھا۔ اور اس امیر شام نے ان سے بھی کہا کہ خبردار کسی نے پردہ ہٹانا نہیں، علی کا لال خود آئے گا، میں نے جگہ بنائی ہے، آ کے بیٹھے گا اور میں گفتگو کروں گا۔ جیسے ہی علی کا لال دربار میں داخل ہوا، وہ روب و دبدبا تھا علی کے لال کے چہرے پہ، آخر محمد کا امیر بیٹا تھا۔ جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا، یہاں کی ہوا چلی پردہ یہاں ہو گیا، یہاں کی ہوا چلی پردہ یہاں ہو گیا۔ علی کے لال نے دربار میں آنا شروع کیا، جیسے جیسے علی کا شیر دربار میں آ رہا تھا، خرامہ خرامہ چلتا چلتا میرا مولا جیسے ہی دربار کے اندر آتا گیا، ہر کسی درباری کے اوپر میرے مولا کے قدموں کا اتنا اثر پڑا کہ یہاں سے یہ درباری اٹھا، یہاں سے یہ درباری اٹھا، وہاں سے وہ اٹھا۔ جب پورا دربار اٹھ گیا، یہاں سے حاکم شام بھی اٹھ گیا، تب علی کے لال نے فرمایا ہوگا یاد رکھنا جو زبانوں پہ حکومت کرے وہ اور ہے، جو دلوں کا حاکم ہو وہ اور۔ میں دلوں پہ کنٹرول کرنے والا۔ اس نے جگہ بنائی، میرے لال مولا میرے آقا نے فرمایا خبردار پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ علی کے لال نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی، اب میرے مولا آ گیا، پاس بٹھایا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ اس نے درباریوں کو تیار کیا ہوا تھا، اپنے وزیروں کو، کہ حسن جیسے ہی آ کے بیٹھے تم نے بیت المال سے جتنا مال ہے خزانہ، اچھا بیت المال سے لوگوں کو سخاوت کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ بھی کیا سخاوت جو بیت المال سے کی جائے۔ اور یہی تو بدبختی ہے کہ جن کے پاس بیت المال تھا انہوں نے مال البیت بنا لیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا کون پہنچا اور کون نہیں پہنچا۔
بیت المال کو مال البیت بنا لیا۔ اس نے کہا یہ بیت المال سے جو مال ہے یہ تم نے تقسیم کرنا ہے، جتنے درباری بیٹھے ہیں نوکر شاکر جو بھی ہیں ان کی گودی میں، ان کی جھولی میں یہ سونے اشرفیاں، یہ خزانے درہم و دینار ڈال دینے ہیں۔ جب پورا دربار اپنی آغوش میں سونے چاندی کی اشرفیاں لے کے بھر گیا، فل ہو گیا، تب امام بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حاکم شام نے اپنے ایک وزیر سے کہا کتنا تقسیم کیا ہے؟ اس نے بتایا سرکار اتنا۔ اس نے کہا جتنا بانٹا ہے نا اس سے ڈبل علی کے لال کی گود میں ڈال دو۔ جب علی کے لال کی گود میں ڈالا گیا تب امیر شام نے کہا حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ میرے مولا یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ نظر پڑی، شام کا ایک موچی ہاتھ میں جوتا اٹھا کے دربار میں داخل ہوتا ہوتا کہہ رہا تھا کسی نے میرے مولا کو دیکھا ہے، کسی نے میرے مولا کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ سامنے منبر پہ چمکتا ہوا نور، جیسے قریب آیا سمجھ گیا یہ میرا مولا ہے۔ مولا کے قدموں میں بیٹھا، منبر کے نچلی زینے کے سائے میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا میں نے منت مانی تھی، اب جب بھی میرے علاقے کے مہمان ہوں گے میں آپ کی زیارت کروں گا۔ میں پیشے کا موچی ہوں، کچھ دے سکتا نہیں تھا، میں نے منت مانی میں اپنے ہاتھوں سے جوتا سیوں گا، آپ کے قدموں میں ڈالوں گا۔ علی کے لال نے قدم آگے کیے، اس نے نالین علی کے قدموں میں ڈالی۔ جیسے ہی نالین ڈالی علی کے لال نے وہ سارا خزانہ اٹھایا، موچی کی گودی میں ڈال کے فرمایا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا جو مال تو دنیا کے بادشاہوں کے، دنیا کے سرداروں کی جھولی میں ڈالتا ہے ہم اپنے در کے فقیروں کو عطا کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے سارے مل کے بابا سے۔ اب میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طویل خطبہ دیا اور فرمایا ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق۔ بد ہاضمے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ظرف میں جو آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، علی پانے کے لیے ظرف بھی عالی ہونا چاہیے۔ بندہ بیٹھا، اس نے کہا اے علی کے لال یہ دعویٰ تو نے کیا کر دیا، مرد کو عورت، عورت کو مرد، یہ تو کام اللہ کے ہیں۔ اتنا کہنا تھا عین اللہ نگاہوں نے غور سے دیکھا کہ حسن کو فوراً کہنا پڑا اے عورت تیرا مردوں کے مجمع میں کیا کام ہے؟ وہ جو مرد تھا وہ عورت بن گیا، جو تھا وہ تھی بن گیا۔ یہ علی کے لال کا اختیار تھا۔ اللہ اکبر۔ اور علم حسن مجتبیٰ کے کیا کہنے، میرے مولا امیر نے جب سلونی کا دعویٰ کیا، ایک بندہ شام سے آیا، اس نے کہا یا علی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا مولا پھر آپ نے سلونی کا دعویٰ کیوں کیا؟ فرمایا میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن دے گا۔ بچپن تھا میرے مولا حسن مجتبیٰ کا اور اس نے میرے مولا سے سوال کرنے شروع کیے، قریب آیا، کہنے لگا سرکار آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ میرے مولا نے فرمایا جب بابا کا حکم ہے تو دوں گا، البتہ بابا کے حکم میں ترمیم کروں گا۔ تو نے کہا ہے سوالوں کا جواب دوں، میں تجھے تیرے سوال بھی بتاؤں گا، میں تجھے تیرے جواب بھی بتاؤں گا۔ اس نے تنزن امتحاناً پوچھا اچھا بتائیے میرے کیا سوال ہے؟ آقا نے فرمایا تیرا پہلا سوال ہے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا دوسرا سوال ہے زمین و آسمان کے درمیان فرق کتنا ہے؟ تیرا تیسرا سوال ہے کہ دنیا میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب آ جاتی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی سوال۔ امام نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا یعنی مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا ہے۔ دل مظلوم سے نکلتی ہے عرش الہی پہ جا لگتی ہے۔ علی مولا کوئی ہے جو میری بات سمجھے؟ دل مظلوم سے نکلنے والی آہ عرش الہی پہ جانے میں دیر نہیں کرتی۔
یوں نکلتی ہے وہاں جا لگتی ہے۔ اچھا اب اس نے کہا کہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب ہے؟ علی کے علی لال نے فرمایا کائنات میں تمام اشیاء سے شدید ترین مضبوط ترین شے پتھر ہے۔ کہنے لگا پتھر پہ شدید، پتھر سے شدید کیا ہے؟ فرمایا لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ کہنے لگا لوہے پہ مضبوط کیا ہے؟ لوہے سے مضبوط کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ فرمایا آگ سے مضبوط کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ کہنے لگا پانی پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے جو پانی کو لے کے چلتے ہیں، جو بادلوں کو لے کے چلتے ہیں۔ مولا ہواؤں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ ہے جسے ہوائیں چلانے پہ معمور کیا گیا ہے۔ مولا فرشتے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مولا ملک الموت پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی۔ کہنے لگا موت پہ غالب کیا ہے؟ علی کے لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سن موت امر ہے، ہم 14 اولی الامر ہیں۔ مل کے حیدری نحن غالب علی کل غالب، ہم ہر غالب پہ آنے والے غالب ہیں۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے۔ توجہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کی رعیت میں رہتے ہوئے حسین فخر کریں انہیں حسن کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پروپیگنڈا بڑا کہ بھائی شیعہ جو ہیں وہ امام حسین کو مانتے ہیں، اتنا امام حسن کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا بھائی؟ جلوس آپ امام حسین کے نکالتے ہیں، چہلو مولا حسین کا کرتے ہیں، ماتم اکثر مولا حسین کا کرتے ہیں، تو امام حسن کو آپ لوگ نہیں مانتے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے آپ کی مرضی کے مطابق جنگ نہیں کی، سلو کی تھی کسی سے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، شکر کیا کرو ہم اتنا حسن نہیں مناتے جتنا حسین مناتے ہیں، کیونکہ جب میرا جلوس نکلتا ہے نا اور روڈ بلاک ہوتا ہے تو بیٹے کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، بیٹا جب راستے میں دیکھتا ہے روڈ بھی بلاک ہے، ٹریفک بھی جام ہوئی پڑی ہے، تو کیا کیا جائے؟ بابا سے پوچھتا ہے بابا یہ کون لوگ ہیں جو کالے کپڑے پہن کے نکلے ہیں؟ تو بیٹے کو بتانے پہ مجبور ہوتا ہے یہ کربلا کے ماتمی ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں۔ تیرا بیٹا تجھ سے پوچھتا ہے بابا یہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ تو بیٹے کو بتانے پہ مجبور ہوتا ہے نبی کا نواسا مارا گیا تھا، پیاسا مارا گیا تھا۔ تیرا بیٹا پوچھتا ہے مارنے والا کون تھا؟ پھر تو بتاتا ہے یزید تھا۔ وہ پوچھتا ہے یزید کون تھا؟ پھر سارا شجرہ سامنے آ جاتا ہے۔ شکر کیا کر ہم حسن کے جلوس نہیں نکالتے، ورنہ تیرے بیٹے نے پوچھ لیا بابا یہ حسن کون تھا؟ اسے مارا کس نے تھا؟ قاتل کون تھا؟ اگر ہمارا جلوس نکلا تیرے شجرے کھل کے باہر آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ حسن کے قاتل چھپانے کے لیے حسین کے قاتل کو چھپایا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو میری بات سمجھے؟ حسن کے دشمن کو بچانے کے لیے حسین کے دشمن کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر حسین کا قاتل کھل کے سامنے آ گیا تو حسن کے قاتل کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ حسین کا قاتل چھپا دو، لیکن یاد رکھنا اگر حسین کا قاتل کی وکالت کرنے کی اتنی ہی تمہیں فکر ہے تو پھر صحابہ کا نام بل میں کیوں پیش کرتے ہو؟ ہمت ہے تو کھل کے آؤ اور یزید کی وکالت کرو۔ 4 مصرے پڑھوں گا، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں،
ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ ہمت ہے تو رکھو۔ جی جی یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اور محمد آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، واہ، تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں؟ حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں۔ بھائی یہ قلم میں دم ہے تو لکھو ہم یزیدی ہیں، کمال نہیں ہو گیا؟ دشمن علی بھی خود کو دشمن علی نہیں کہلوا سکتا کہ ہم حسین کے دشمن، ہم علی کے دشمن، مگر پھر بھی اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا یزید کو چھپاؤ تو پھر یاد رکھ لو، کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے۔ وہ تو لعنتی تھا، وکالت کر کے وہ لعنت تم پہ بھی برسے گی۔ ہاں بہت شکریہ حیدر، ماشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، ماشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ جی۔ مولا حسن نے سلو کی، کیا سلو کی؟ کیا مطلب؟ سلو کا مطلب بیعت تھوڑی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حسن مولا کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو مولا حسین نے کیا، اور اگر مولا حسین مدینے میں ہوتے تو وہی کرتے جو مولا حسن نے کیا۔ توجہ ہے؟ سلو کا نبی کی مکمل زندگی حسن اور حسین میں نظر آتی ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں جنگیں بھی ہوئیں، پیغمبر کی زندگی میں صلح بھی ہوئی، صلح حدیبیہ۔ اب صلح حدیبیہ کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ نبی نے کافروں کے ہاتھ میں بیعت کر لی، کچھ مطالبات منوائے تھے، اور علی کے لال نے بھی یہی کیا۔ آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں، جا کر دیکھو خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی کی کتاب۔ مولانا مودودی نے وہ ساری شرطیں لکھی ہوئی ہیں جو حسن مولا نے لکھوائی تھی۔ صلح کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد تو ان باتوں پہ عمل کرے گا۔ اگر مجھے عباس بھائی کہیں کہ مولانا آپ نے کل بھی آنا ہے مجلس پڑھنے، اور میں کہوں گا اس شرط پہ آؤں گا کہ مجلس رات میں رکھی جائے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے میری مجلس رات میں نہیں تھی، دن میں تھی۔ یہ جو میں نے کہا نا میری شرط ہے کہ رات میں مجلس رکھی جائے، یہ دلیل ہے کہ پہلے مجلس رات میں نہیں ہوتی تھی۔ مولا حسن نے صلح میں لکھا تھا کہ تو یہ بات قبول کر کہ آج کے بعد ممبر سے میرے بابا کو گالیاں نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے گالیاں دیتا تھا۔ تم علی کو کم از کم کچھ مانو نہ مانو، صحابی تو مانتے ہو نا، اور بل میں تم نے لکھا کہ توہین صحابہ کرنے والے کو عمر قید ہے۔ جاؤ اٹھاؤ مسند امام احمد بن حنبل، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تو آج کل نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا اعوذ باللہ، میں اور حضور کو گالیاں دوں؟ نبی بھی نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے، من سب علی جن فقد سبانی، جو علی کو گالیاں دیتا ہے وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ارے یہی تو ہم کہتے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن بیان کرو، ورنہ نبی کو گالیاں دینے والا کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی کتاب میں لکھا بی بی ام سلمہ کا یہ جملہ، اور آپ کی کتابوں میں لکھا کہ کون علی کو گالیاں دیتا تھا۔ میرے مولا نے قلم کی نوک سے دشمن علی کو بے نقاب کیا۔
وہ کام جو علی کی حسین کی تلوار نے کیا وہ حسن کے قلم نے کیا. پھر فرمایا کہ تو آج کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں احکامات جاری کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق پہلے نہ قرآن سے تھا. بنتے ہیں کاتب وحی تو قرآن سے تعلق ہی نہیں. صلوات پڑھیں سارے مل کے باہر. توجہ ہے سامعین گرامی کا؟ یہ ہے علی کا لال حسن مجتبیٰ. دیکھیں حالات کو دیکھتے ہوئے لیڈر کی نظر مقصد پہ ہوتی ہے. جو جوش کے مقام پہ ہوش دکھائے وہی لیڈر ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جوش میں ہوش. جوش عوام کا کام ہے، ہوش لیڈر کا کام ہے. ہر بات کا، ہر کام کا، ہر اقدام کا نتیجہ کیا ہے؟ لیڈر کی نظر اس نتیجے پہ ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس وقت مولا حسن کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا تھا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. یہ بھی کم ظرف مومن حسن مولا کے دور میں بھی تھے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ تمام جہاد کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات پہنچ گئی جو میں پہنچانا چاہتا ہوں. صلوات پہ یہ سارے مل کے بہت سے. کیونکہ بات مولا کی کریمی سے شروع کی تھی، ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں مزید. مصطفیٰ کا وارث حسن مجتبیٰ. مسجد نبوی، صحابہ کا مجمع، منبر پہ نبی تشریف فرما تھے. ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، یمن کا رہنے والا تھا. اس نے سنا کہ مسلمانوں میں کوئی نبی آیا ہے جو نئی شریعت لے کر آیا اور بڑا اس کا چرچا اور بڑا اخلاق. چلتے چلتے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا. سلام کا جواب. کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ہاں. خیر بحث و مباحثہ ہوا، مذاکرات ہوئے. وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا سرکار میں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں، میں بھی اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کروں گا. حضور نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے اگر میں تبلیغ تو کروں گا، مجھے آپ انعام کیا دیں گے؟ میرا وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی ہیں. نبی نے فرمایا تمہاری جنت کا میں ضامن. اس نے کہا جنت تو مجھے ملے گی جب آپ کے در پہ آ گیا ہوں، مجھے انعام دنیا میں بھی چاہیے. حضور نے فرمایا بولو. کہنے لگا انعام وہ ہو کہ جو آج تک کسی کے پاس نہ ہو. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. جو ناممکن کو ممکن بنائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. فرمایا جاؤ علاقہ مسلمان کر کے آؤ، تبلیغ کر کے آؤ، میں تمہیں 70 اونٹ دوں گا. 70 اونٹ بھی عام نہیں، سونے چاندی سے بھرے ہوئے. 2 کوہانے ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی. اس نے کہا اچھا. نبی نے فرمایا ہاں چلیں ٹھیک ہے. جانے لگا. بندہ بڑا سیانہ تھا، شاید پیر محل سے اس کا تعلق تھا. دروازے پہ پہنچا، پھر واپس آیا. حضور ٹھیک ہے اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگائے، میں تو انشاءاللہ اپنی تبلیغ سر انجام دوں گا، فریضہ سر انجام دوں گا. اگر میں آؤں اور خدا نہ خواستہ آپ نہ ہوئے تو یہ انعام کون دے گا؟ فرمایا میرا وارث. اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے، مجھے لکھ دیجئے. نبی نے لکھ دیا کہ تم تبلیغ کر کے آؤ، میں 70 اونٹ سونے چاندی سے بھرے ہوئے، 2 کوہانے، سفید پیٹ، سیاہ آنکھوں والے، اور اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد میرا جو وارث ہے وہ تمہیں میرے یہ امانت تمہیں دے دے گا. وہ پرچی پکڑی، جیب میں ڈالی اور چل پڑا. اپنے علاقے میں گیا، تبلیغ کی. خیر کافی ٹائم گزر گیا، تبلیغ کر کے دوبارہ وہ مدینے میں آیا. اس نے کہا انعام تو لے آئے جا کے. جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھا
दाएं बाएं देखा, माहौल ही बदला हुआ है, लोगों के चेहरे उतरे हुए, किसी का उतरा हुआ, किसी का खिला हुआ। अब वो मिंबर के करीब आया तो देखा कि यहाँ हुजूर खुद तो नहीं है। याद आया नबी ने फरमाया था अगर मैं ना हुआ तो जो मेरा वारिस होगा वो तुम्हें देगा ही ना। वो चला गया साहिब मिंबर के सामने, सरकार आप हुजूर के वारिस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है फिर हमें इनाम दीजिए। कौन सा इनाम भाई? उसने कहा वो मैं आया था एक दौर में, मैंने हमारा मुआहिदा हुआ था कि अगर मैं तबलीग करके आऊँगा तो हुजूर मुझे 70 ऊँट देंगे, सोने चांदी से भरे, 2 कोहाने, सफ़ेद पेट से आंखें। उसने कहा कोई दलील, कोई सबूत? उसने पर्ची निकाली, नबी की तहरीर पेश की। जैसे नबी की तहरीर देखी उसने साथ वाले को दिखाया, भाई ये। तो उसने कहा भाई ऐसे ऊँट तो पूरे अरब में नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे? दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। वो दोबारा तहरीर पहले के पास आ गई। साथ वाले ने पकड़ी और फाड़ के कहा ये नबी की तहरीर नहीं है। पता चला नबी की तहरीरें झुटलाना इनकी पुरानी आदत थी। ये हुजूर की तहरीर। उसने जब देखा उसने सारा दिल टूट गया, भाई इतने साल मेहनत की और नतीजा ये। उसके दिल में ख्याल है, उसने कहा या तो वो सच्चा नहीं था या अब रॉन्ग नंबर है। फिर उसने कहा नहीं वो तो सादिक था, नबी था। परेशान हो गया कि अब जाऊं तो कहां जाऊं, फंस गया। खैर नजर झुका के मायूस होके अल्लाह के घर से जा रहा था। लोगों की नजरों पे नजरें रखने वाले सलेमान की नजरें इसकी नजरों पे पड़ गई। क्या कहने आपके? सलेमान ने दामन पकड़ा, क्या हुआ खैरियत? इसे सलेमान का चेहरा, अरे तू तो तब यही था। उसने कहा याद है जब मैं पहले आया था? सलेमान ने कहा हाँ जानता हूं। उसने कहा फिर ये क्या है? तू जानता भी है सारा माजरा तो ये? सलेमान ने कहा नबी ने फरमाया था मेरा वारिस देगा। आ तेरा दामन पकड़ के तुझे मोहम्मद के वारिस के दर पे लेके जाता हूं। मैं हसन मौला की सखावत पढ़ने लगा हूं, पढ़ रहा हूं। उसने बाजू पकड़ा और चलता चलता अली के दर पे आ गया। दक्कुलबाब की अंदर से आवाज आई, सलेमान खुद भी आ जाओ, अबू सुमामा को भी ले आओ। अब अबू सुमामा ने नाम सुना, उसने कहा ना इसने अपना नाम बताया ना मैंने बताया। अंदर वाला इससे भी पहचान गया, मुझे भी पहचान गया। अब उसके अंदर उम्मीद की किरण जाग पड़ी कि अब मुझे वो इनाम मिल जाएगा। कराइन बता रहे हैं कि यही वारिस है। अंदर आए, सलाम सलाम का जवाब। मौला अमीर से सलेमान कहने लगे कि सरकार ये कुछ सवाल लेकर आया है। अली ने फरमाया खुद बताएगा या मैं बताऊं? उसने इम्तिहानन पूछा कि शायद ये हो ना हो। कहने लगा जी बताइए। आका ने फरमाया याद कर एक वक्त था तू आया, तूने आके नबी के हाथ पे बैत की, कलमा पढ़ा, फिर तूने कहा कि अगर मैं अपना इलाका मुसलमान करके आऊँ तो आप क्या देंगे? नबी ने फरमाया तुम्हारी जन्नत का जामिन हो। तूने कहा जन्नत तो मिल जाएगी, मुझे दुनिया में इनाम चाहिए, इनाम भी वो हो जो और किसी के पास ना हो। तूने कहा जब ये चाहिए, मेरे नबी ने फरमाया कि 70 ऊँट दूंगा, सोने चांदी से भरे हुए, 2 कोहाने हैं, सफ़ेद पेट हैं, स्याह आंखें हैं। नबी ने लिख दी तहरीर, तू लेके चला गया। अब इस्लाम कबूल करवा के तू वापस इलाके में आया, मस्जिद में गया तो मिंबर वाले के सामने गया, तुझे झुठलाया गया। अब सलेमान तेरा बाजू पकड़ के मेरे दर पे लेके आ गया, बता इनाम अभी चाहिए या कल खरे मदीने के सामने? हाय 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 हाय। जब उसने ये सारा सुन लिया उसे यकीन हो गया यही वारिस से मोहम्मद है। वो भी सच्चा था नबी और ये वारिस से नबी भी सच्चा। उसने कहा ठीक है सरकार, जहाँ इतना इंतज़ार किया है मैं एक रात और इंतज़ार कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल भरे मदीने के सामने आप मुझे ये इनाम दे। रात गुजर गई,
سلمان سے فرمایا سلمان جا کے پورے مدینے میں منادی کروا دو کہ جس نے نبی کا کیا ہوا وعدہ علی کے ہاتھوں پورا ہوتے دیکھنا ہے فلاں ٹائم فلاں میدان میں آ جائے۔ جب یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی وہ بڑے راضی ہوئے، آج علی کا پتہ چلے گا۔ منڈیوں میں پتہ کرواؤ اونٹ آئے تو نہیں، کہا کوئی ایسا اونٹ نہیں آیا، کہا آج علی کا پتہ چلے۔ پورے مدینے میں اونٹ نہیں، پورے عرب میں ایسے اونٹ نہیں، علی کہاں سے لائے گا؟ وہاں سے وہ چلے، وہاں سے وہ چلے، یہاں سے علی چلے، اکیلے نہ چلے، علی کا بیٹا حسن بھی چلا۔ میرے مولا کا بچپن تھا، علی نے فرمایا حسن لال میں چاہتا ہوں کہ آج نانا کا وعدہ دنیا تیرے ہاتھوں سے پورا ہوتے دیکھے۔ حسن مولا نے فرمایا بابا جیسا آپ کا حکم ہے حکم کی تعمیل ہوگی۔ فرمایا حسن آج تو بتا کہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا بڑا سخی ہے۔ علی کا چھوٹا، علی کا بڑا لال آگے بڑھا، بچپن میرے مولا حسن کا۔ ابو سمامہ کو بلایا میرے قریبا، علی کے لال نے عصا اٹھایا، ایک پہاڑی پہ مارا، پہاڑی سے ایک رسی نکلی۔ حسن ابن علی نے جب رسی باہر نکالی، زمانے نے دیکھا سونے چاندی سے بھرا اونٹ، دو کوہانے، سفید پیٹ، سیاہ آنکھیں۔ علی کے لال نے رسی سے وہ اونٹ باہر نکالا، ابو سمامہ کو بلا کے وہ رسی ابو سمامہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ فرمایا ابو سمامہ پکڑ اور چلتا جا۔ ابو سمامہ نے پکڑا، جب لے کے چلا، ایک اونٹ، دوسرا اونٹ، تیسرا اونٹ۔ اب ابو سمامہ کا چہرہ وہاں ہے، پیچھے سے اونٹ آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، تو چلتا جا۔ اب یہ چلتا جا رہا ہے مگر گنتا جا رہا ہے، 2 4 6 10 12 50 60 70۔ جیسے 70 کا عدد پورا ہوا، اس نے مڑ کے دیکھا، پہاڑی کا درہ بند ہو گیا۔ علی کے لال نے فرمایا میں نے کہا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، میں حسن کہہ رہا ہوں اگر قیامت تک چلتا جاتا قیامت کا سورج نکل سکتا تھا، حسن کی کریمی کا فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ کون کیا جانے۔ سبحان اللہ۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، جدھر جدھر ہوا چلی،